تو بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا کہ اس شہر میں داخلے کے وقت ایک تو شکریہ کے نفل پڑھو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ یا اللہ معاف فرما۔ تفسیر ابو سعود میں ہے کہ اللہ مغفر لنا کی دعا بھی تھی، نغفر لکم خطایاکم، معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور بڑھا کے دے دیں گے نیک کرداروں کو۔ یہ لوگ جب اس شہر سے داخل ہونے لگے تو نفل نہیں پڑے، بلکہ رینگتے ہوئے گئے، رینگتے ہوئے، گسی میں لڑ گسی کو رینگتے ہوئے جیسے بچے رینگتا ہو، اور بجائے حتتن کے اللہم حط عنا خطایانا، انہوں نے کہا حبت حنتت وشعیرہ، جو اور گندم چاہیے، جو اور گندم۔ خداوند تعالیٰ نے جو کچھ بتایا تھا اس کے علاوہ پڑھنے لگے نا، جو بتایا گیا تھا اس کو چھوڑ کر کے کچھ اور کرنے لگے۔ تو حکم یہ ہے کہ مردے کے ایصال ثواب کے لیے جب چاہے خیرات کرے، اور یہ پہلی رات اور تیسری اور 10واں 20واں 40واں اور برسی کی تعین کرتے ہیں، خدا کے بتائے ہوئے سے ہٹ گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، یہ اس کو چھوڑ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پڑھنے لگے۔ تو قرآن کو دیکھو ذرا، فبدل الذین ظلموا، پس بدل ڈالا ظالموں نے، قولا بات کو، غیر الذی قیل لہم، برخلاف اس کے جو ان کو کہی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ حتتن پڑھو، وہ حبت شعیرہ وہ حبت حنطہ پڑھنے لگے۔ کہا گیا قولو اللہم صلی علی محمد، کہا گیا ہے کہ بیٹھ کے پڑھو، کہا گیا ہے آہستہ پڑھو، اپنا اپنا پڑھو، یہ کھڑے ہو کر مل کر آواز لگا کر لاؤڈ سپیکروں پر گا گا کر۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، بس بدل ڈالا ان لوگوں نے جو ظالم تھے بات کو برخلاف اس کے جو ان کو کہی گئی تھی۔ کہا گیا ہے بزرگوں سے محبت کرو، یہ بزرگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان و مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ رسول اکرم جب سلام پھیرتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، خدایا آپ سلامتیوں والے ہیں، سلامتی سب کو آپ دیتے، تیرے علاوہ میں بھی سلامتی نہیں دے سکتا۔ اور یہ ہر درگاہ، ہر پیر، ہر قبر اس کو مشکل کشا و دستگیر سمجھتے ہیں۔ وبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، حکم یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی، ساری زندگی اپنی زندگی پر نافذ کرو۔ یہ ربیع الاول کے چند جلسوں کو عبادت سمجھتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، پس بدل ڈالا ظالموں نے اس شریعت کو جو ان کے ہاں بھیجی گئی، اس درود و سلام کو جو ان سے پڑھوایا جاتا تھا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے اتارا ان لوگوں پر جو ظالم تھے، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما كانوا يفسقون، بسبب ان کے فسق کرنے کے، شریعت سے تجاوز کرنے کے۔ اس آیت کے ذیل میں ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت میں رد ہے ان لوگوں کا جو توقیف کے خلاف اوراد، ذکر اور عبادات کرتے ہیں۔ عبادات کے لیے شریعت کی تعین ضروری ہے، اور جب شریعت نے تعین نہیں کی تو آپ تعین نہیں کر سکتے۔ گویا آیت کریمہ میں بلیغ رد ہے بدعتیوں کا، اور بدعتیوں کا نام کیا ہے؟ ظلمو ظلمو ظلمو، ظالم بٹا ظالم، اعتقادی ظالم ظلمو ظلمو، عملی ظالم ظلمو، انجام ان کا ظلم کا۔
فبدل الذین ظلموا قولا، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جو ظالم تھے بات کو، غیر الذی، خلاف اس کے، قیل لہم، جو ان سے کہا گیا۔ پوچھو نا ان سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پیغمبر نے 23 سالہ وحی میں ایک دفعہ کہا ہو یا سنا ہو، دیدرا دیدہ بازے چیلنج، مسجد میں بیٹھ کر 22 لاؤڈ سپیکر چلتے ہوئے 25 سال سے اعلان کر چکا ہوں کہ لائے کوئی ماں کا بیٹا پیغمبر و صحابہ و تابعین کے دور میں اس کا ثبوت دے، قطعا نہیں ہے۔ فبدل الذین ظلموا قولا، بدل ڈالا ظالموں نے بات کو، غیر الذی قیل لہم، برخلاف اس کے جو ان کو کہی گئی تھی۔ فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں کارساز، ہمیں سب کچھ بزرگان دین سے ملتا ہے، میں کہتا ہوں لاؤ کوئی آیت اور حدیث پیش کر لو جس کا یہ مفہوم نکلتا ہو۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، دعا مانگیں گے ان اللہ و ملائکتہ، قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی، تو پیچھے جو وہ دم چلے ہوتے ہیں کک نبی، کک نبی، کک نبی کیا ہوتا ہے؟ حضرت آج تشریف لائیں کہ حضرت تو آسمان و زمینوں میں برحق ہے، اس لیے یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ان کا ہر وقت ہر گھڑی کفر کی ہے، اپنے بارے میں ان کو اعتراف ہے کہ ہم کافر ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم۔ ایک بدعتی درس میں بیٹھا تھا چند سال پہلے، جب میں اس آیت پر اس طرح اظہار کرنے لگا تو مجھے پرچی لکھی، حضرت اس سے ہم کیسے مراد ہیں؟ میں نے کہا وقت مکلا ہوا بے پیندے لوٹے، بنی اسرائیل نے ایک لفظ بدلا تھا، حتتن کو چھوڑ کے حنتتن کا آتا تو ان کو چھوڑ نہیں رہے، اور تم نے پورا درود محمدی، درود ابراہیمی، نماز والا درود، کیفیت والا درود، بیٹھ کر پڑھا جانے والا، آہستہ پڑھا جانے والا، اپنا پڑھا، کس قدر تبدیلی، بدعت در بدعت در بدعت در بدعت در بدعت، پورا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ تم مراد نہیں ہو اس آیت کے، صرف اسرائیلی مراد ہے؟ یہ قرآن کریم اسرائیل کے لیے آئے یا امت محمدیہ کے لیے آئے؟ کچھ عقل تو تمہاری ہونا چاہیے۔ 50 مرتبہ تم مراد ہو اگر ایک مرتبہ وہ مراد ہے، کیونکہ تم میں جو غار و شگاف ہے وہ تو دنیا کے کسی کافر میں نہیں ہے۔ تم تو عبادات کے نام پر رسول اکرم کے خلاف بغاوت کیے ہوئے ہو۔ چنانچہ اس تبدیلی پر اور اس بدعت کے ارتکاب پر بنی اسرائیل پر کہتے عذاب آیا۔ بعض تفسیروں میں ہے کہ ہیضہ شروع ہو گیا، زیادہ کھایا ہوگا نا 11ویں 12ویں، ہیضہ تو اسی کو کہتا ہے کہ زیادہ خوراک کھایا ہے پھر برداشت نہیں کرتا پیٹ، ان کو بھی روزانہ ہیضہ ہوتا ہے، حیض اور ہیضہ دونوں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے بس ہم نے نازل کیا ان ظالموں پر عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کے فسق کرنے کے، فاسق، بدعتی فاسق، بدعتی حد سے متجاوز، بدعتی شرائع میں تبدیلی کرنے والا۔ آپ کو کہیں گے آپ نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کا رنگ زرد ہو جائے گا، کیوں؟ توجہ تو دیتے نہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ ہم پڑھتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ تم بدعتی ہو، اس سے پتہ چلا۔ کیوں؟ تم اذان سے پہلے یا اذان کے بعد السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہو، تو تبدیلی ہے یا نہیں؟ تو تبدیلی کو تو کافر کہہ رہے قرآن۔ تبدیلی تم اب بھی وہی ہو، وہی ہو۔ وہ مشہور قصہ ہے نا کہ ایک آدمی بہت گالیاں دیتا تھا، لوگوں کی عادت ہو گئی پورے ملک میں، تو مسلمان بادشاہ تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کسی نے گالی دی تو 5 روپے جرمانہ ہے۔ ایک آدمی ہل چلا رہا تھا، وہ بیل چل نہیں رہا تھا، غصہ ہو گیا، ادھر ادھر دیکھا تو بیل کو کہتا ہے ہو تو تم وہی، لیکن کیا کروں، کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، 5 روپے دینے پڑتے۔ تو ہے تو یہ بدعتی وہی جن کو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے دین میں تبدیلی کی ہے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب ان کے فسق کرنے کے۔
ایک رجز ہے. رجز اس کو کہتے ہیں جس سے بدبو آتی ہے، جس سے تباہی مچ جاتی ہے، لاشیں سڑ جائے، گندگی پیدا ہو جائے. ایک رکس ہے. رکس اس کو کہتے ہیں کہ بدبو تو نہیں آتی مگر کھا نہیں سکتے. جیسے سالن باسی ہو گیا، دودھ پھٹ گیا، گوشت میں جھاگ آ گیا، بھئی بدبو تو نہیں آ رہی مگر کھا نہیں سکتے. پتہ چل گیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں رکس. اور ایک ہے نجس، کہ بدبو بھی ہے، بد ذائقہ بھی ہے، جیسے نجاست اور غلاظت ہے.